مسئلہ ہے، ایک نئی فکریں ہیں، ایک نئی پریشانیاں ہیں، بیماریوں کی صورت. اللہ معاف کرے کس کس صورتوں میں آتی ہے. تم جانا چاہو تو مسجد نہیں جا پاؤ گے، تم وقت سے پہلے بیٹھنا چاہو تو وقت سے پہلے آ کے بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ پیشاب خطا ہو جائے گا. ہمیں اتنی دیر کا خوف ہے کہ پیشاب ہی نکل جائے گا، تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو ہمیں پیٹ جو ہے وہ ریا ہی باہر آ جائے گی. تو کیسے عبادت کرو، کیسے اللہ کو راضی کرو، کیسے ان چیزوں کو حاصل کرو گے؟ کیونکہ یہ چیز تو فضل سے ملتی ہے. اور فضل ان چیزوں میں جن چیزوں کے بارے میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھو عمل کے اندر اگر تمہاری طاقت ہوتی تو 20 سال سے تو کر رہے ہو. کچھ بھی نہیں، میدان صاحب یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا، ابھی ہر چیز اپنے لحاظ سے کروں گا. داڑھی ایسی رکھوں گا، وضاقتہ ایسی بناؤں گا، فلاں وقت ایسا کروں گا، شادی کچھ اور ہوگی تو کچھ اور بن جاؤں گا، اور اگر کسی کے میت ہوگی تو کچھ اور بن جاؤں گا، چوچو کا مربع بن جاؤں گا. بس یہ بن گیا، بنو. نہ حضرت ہیوں میں نہ شیوں میں. ہجڑے کی پوزیشن تو اور خراب ہو گئی. چلو بھائی ہیوں میں ہوتا یا شیوں میں ہوتا وہ بھی چل جاتا، لیکن ہم اور آپ جو ہے بیچ میں آ کے ایسے ہو گئے، نہ دین کے نہ دنیا کے. ہلاکت کے سوا کیا ملے گا پھر؟ اور وہی مل رہا ہے. اللہ معاف کرے، میں بار بار کہہ رہا ہوں وہی مل رہا ہے. ہر آدمی اسی بات پہ پریشان ہے. اللہ نے کسی نہ کسی لعنت میں مبتلا کر رکھا، اور اس لعنت کا میں بار بار کہ دیکھو لعنت اور اللہ کے فضل اور کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ جو تکلیف آئے گی اس کو اللہ تعالیٰ اس کو اوپر لے جائے گا. جب اوپر جا رہا ہے اللہ سے قرب مل رہا ہے، وہ سمجھو کامیاب ہو رہا ہے. اور اللہ معاف کرے وہ تکلیف اللہ سے دور کر رہی ہے. حضرت آج طبیعت صحیح نہیں تھی، آج فلاں کام ہو گیا، میں مسجد نہیں ارے بھائی یہ تمہارے لیے ہلاکت ہو گئی. یہ اللہ نے آ کر تمہیں روک دیا. یہ بدعمالی نے تمہارے کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کر کے تمہیں رکاوٹ بن گئی کہ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کی شادی میں اپنے عزیز و قریب میں دیکھو بھائی اس کو نہیں بلانا ہے، بھائی کاٹ دینا یار. کہیں اور تو کہنا کہ بھائی شادی ابھی نہیں ہو رہی، بات کچھ نہ کچھ اللہ معاف کرے الٹا سیدھا کرتا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی تو رکاوٹ بناتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف صاف کہا دیکھو یہ رکاوٹ ہے تمہاری اپنی بدعمالی کی وجہ سے جو تمہارے ہم سامنے لا دیتے. بھائی سمپل ہے، جو رکاوٹ آ رہی ہے تو میری بدعمالی ہے. خدا کے لیے اس کو اپنی بدعمالی میں دیکھ. حالات خراب ہو رہے ہیں، میری بدعمالی ہے. شادی کے بیاہ میں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ یہی واہیات خرافات. اب ہر آدمی اس کی نقطہ چینی میں لگا ہوا، یار واہیات ہو رہا کون کہہ رہا؟ بھای کون بچا سکتا ہے؟ جب نبی نے کہہ دیا قیامت قریب آئے گی تو یہ ایسے ہی ہوگا، تو آپ کہو گے صاحب ایسا نہیں ہو، کیسے روکو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھائی 73 فرقے بنیں گے. آپ کے ساتھ فرقہ بندی ہو رہی ہے، بھائی یہ تو ہونا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس بات کو دیکھنا. نبی نے کیا کہا تھا کہ 73 ہوں گے، ایک فرقہ کامیاب ہوگا. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے؟ انہوں نے کہا جو میرے اور میرے صحابہ کی زندگی پہ عمل کریں گے. بھائی وہ دیکھو کہ تم اس فرقے میں ہو یا نہیں ہو. اس وقت نقطہ چینی سے کچھ حاصل نہیں ہے تو ہوگا. شادی میں واہیات خرافات ہوں گی، بربادیاں عام ہو جائیں گی، زنا عام ہو جائے گا. اس وقت کیا ہے؟ اس وقت یہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو. تم بھی اسی میں ملوث ہو یا تم اپنے آپ کو اس نے بچا رکھ. ارے بھائی یہی کامیابی. کھانا ضائع ہو رہا ہے، اکثر سننے کا کھانا ضائع ہو تو ہوگا. تم نے کیا کیا؟ اس کھانے کو بچا لیا. بھائی اتنا کھانا میں کیسے بچاتا؟ ہاں تم وہ بچاتے. تمہارا ایک ٹکڑا، اگر ایک ٹکڑا چھوٹا سا روٹی کا تم نے بچا لیا، کسی کا پڑا ہوا تھا وہ ضائع ہو جاتا، تم نے اس سے اٹھا کھا لیا. یا اللہ میرے بس میں تو یہی تھا. اور یہی اس کی کامیابی ہے. نہ کہ ہم نقطہ چینی پہ نقطہ چینی کہ ساری دنیا برباد ہو گئی. ارے بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو اس سے بڑی ہلاکت میں چلے گئے. تم تو تکبر میں آ گئے کہ ہم چنی دی گئے نہیں، ہم سے اچھا تھا کوئی نہیں، سب برباد ہو. ارے بھائی ہم کون روک سکتا ہے اس بربادی سے؟ زنا تو عام ہوگا، ہو رہا ہے، اور ہم بھی اس زنا میں ملوث ہوں گے. لیکن اس وقت کا ولی کون ہوگا جو زنا تو کرے گا لیکن اللہ کے خوف سے سائڈ ہو کے کرے گا. برائی تو کرے گا لیکن اللہ سے خوف سے وہ کنارہ کشی اختیار کرے گا. بھائی یہی کرنا ہے. آپ جا کر جائیے شادی. عزیز اقارب کو کس نے کہا چھوڑ دو؟ بار بار مثالیں دے کے سمجھا چکا ہوں. یہ باتیں اللہ والے بچا لیتے ہیں بزرگ. میں نے دیکھا ہے جن کو اللہ معاف کرے. میں بار بار کہہ رہا مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں. جنہوں نے ان چیزوں سے اوائڈ کیا، بھائی ہم نہیں جا رہے، آج وہ کتوں کی زندگی گزار رہے ہیں. لوگوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا ہے. اور بہت سے ایسے ہیں جو مر گئے تو 2-3 دن کے بعد ہی پتہ چلا یہ تو مر گئے. حالانکہ وہ نمازی پرہیزگار تھے، لیکن وہ اپنے کو اچھا سمجھتے تھے، دوسرے کو برا سمجھتے تھے. اور جنہوں نے دیکھا اللہ والے کون، وہ جاتے تھے اس شادیوں میں.
چھو جاتے تھے. صرف میں نے کہا نیت بدل کے, کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک آدمی اللہ والا تمہاری شکل دیکھ کے کسی کو اللہ یاد آ جائے, تمہارا کام تو بن گیا. تمہاری غذا قطع لباس پوشاک دیکھ کر اس ساری واحیات و خرافات میں ایک آدمی تو الگ سے نظر آئے جو اللہ والا ہے, تو اللہ یاد آ گیا, تو تم نے اپنا کام کر دیا, باقی تو اللہ کا کام ہے. یہ تو سوچ ہماری نہیں آتی, ہم تو برائی کہہ رہے ہیں. کھانا ارے بھائی تمہارا کام یہ کہ ایک روٹی چلو اٹھی ہوئی ٹکڑا کھا لو, اور سب کے لیے پھر دعا کرو, یا اللہ یہ میرے بھائی ہیں, یہ میری بہنیں ہیں, یہ میرے متعلقین ہیں, یا اللہ ہم سب بربادی کی طرف جا رہے ہیں, اور بے شک یہ میری ہی نحوست ہے, کیونکہ آپ نے مجھے سمجھ عطا فرمائی, مجھے آپ نے جو سمجھ عطا فرمائی, تو مجھے چاہیے تھا کہ ان کو سمجھاؤں, لیکن یا اللہ میں سمجھا نہیں سکا. یا اللہ میری بدعمالیوں نے یا اللہ مجھے روک لیا, یا اللہ یہ سب میرا قصور ہے, آپ مجھے معاف فرما دیں, اور صرف مجھے نہ معاف فرمائیں, ان کو ہی معاف فرما دیں. کیا زبردست نسخہ ہے, بتاؤ اللہ اس سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ دیکھو بار بار سمجھا رہا ہوں, اولاد نالائق سے نالائق ہو, باپ کے سامنے اس کی برائی نہ کرنا, اس کی ماں کے سامنے اس کی برائی نہ کرنا, وہ ماں باپ اس کے خوش نہیں ہوں گے. اسی طرح اللہ کے مخلوق ہیں, اللہ کے سامنے اس کی مخلوق کی برائی نہ کرنا, ورنہ اللہ خوش نہیں ہوگا, اللہ ناراض ہوگا. یہ نسخے ہیں جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جائیں گے, ورنہ یہی ہو رہا ہے صبح سے لے کر رات تک. ہم چنی دی گرمی تکبر مکن زینہار ہے بسر, کہ روز صدش دارائی بسر, تکبر عزازیل راخار کر, بزندان لعنت گرفتار کر. یہی تو عزازیل کے ساتھ ہوا, وہ تو بڑا عبادت گزار تھا, وہ آگ سے بنا, ان کو خاک, بات ساری اس کی صحیح ہے, خرافات تو ہو رہا ہے, کون کہہ رہا نہیں ہو رہا, لیکن کرنا کیا ہے؟ جو کرنے والی چیزیں وہ نہیں کر رہے, بلکہ متکبر ہو رہے ہو, یار سب خراب ہے ہم اچھے. بھائی یہ نہیں ہے, یہ دور آ چکا, وہ دور سے ہم گزر رہے ہیں, اور اسی دور کے اندر جو ہے ہم نے اسی گناہوں سے ترقی حاصل کرنی ہے, اسی نیند سے ہم نے اپنی عبادت کو بنانا ہے جو خالص ہوگی. اسی اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کو صدقہ افضل ترین صدقہ ہے, اس نیت سے خرچ کرو, اس نیت سے کماؤ. انشاءاللہ ان سب چیزوں میں ہمارا اخلاص پایا جاتا ہے. ہم بڑی دل جمی سے اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں, بڑی ہم محنت کرتے ہیں, اتنی محنت تو عبادت میں نہیں کرتے. آفس جانے کے لیے 2 گھنٹہ پہلے تیار ہوتے ہیں, لیکن مسجد جانے کے لیے 2 منٹ پہلے نہیں پہنچتے. تو اخلاص ادھر ہے یا ادھر ہے؟ اصل عبادت وہ بنے گی یا یہ بنے گی؟ یہ تو کھانا پوری ہے, اس کو عبادت بنا لو, اس میں ہر چیز پائی جائے گی. بچوں سے محبت بالکل کرو, اللہ نے کہا ہے, نبی نے کر کے دکھایا, لیکن نیت سے بھی ایک ہی بناؤ کہ اللہ کو راضی. اللہ نے کہا ہے اپنے بچوں سے, اللہ نے کہا ہے ان بچوں کی جو ہے وہ کفالت کرو, اللہ نے کہا ہے کہ اپنی بیوی کا جو ہے وہ, یہ سب اللہ ہی نے تو کہا ہے. اور نماز پڑھنے کے اس کو بھی اللہ نے کہا ہے, لیکن وہاں اخلاص نہیں ہے, یہاں اخلاص ہے. یہاں پر ان چیزوں کو نظر آتا, پسینہ بہا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, تو اللہ کو قبول کریں گے اللہ میں, ہاں واقعی میں, اور اس کے اندر برکت عطا فرمائیں گے, اور انشاءاللہ اس عبادت کی وجہ سے ہماری باقی عبادتیں بھی صحیح ہو جائیں گی, باقی سوچ و فکر صحیح ہو جائے گی. بھائی وہی شعر جو میں پہلے شروع کر دیا کہ محو تسبیح تو سبھی ہیں مگر ادراک کہاں, زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. بھائی خدا کے لیے ہم جیسے جو خطا کاروں اور سیاہ کاروں, اور اس کے لیے صرف ایک ہی آسان نسخہ بتا دیا, بھائی زندگی کے بعد بنا لو, خوب بچوں کے ساتھ کھیلو, خوب بچوں پہ خرچ کرو, سارا کا سارا مال خرچ کر دو, اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی؟ یا اللہ میں نے وہ سارا خرچ کر دیا آپ کے نام پہ, آپ کے کہنے پہ, اس کو پھل کھلاؤ, اس کو مٹھائی کھلاؤ, اس کو گھماؤ, یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے. اور یہ بہترین صدقہ ہے, بہترین صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بھائی ایک صدقہ, ایک مال وہ ہے جو کسی غریب کو دیا, ایک مال وہ ہے جو کسی اچھے کام پہ, اور ایک مال وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا. سب سے بہترین مال وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا. بھائی یہ چیزیں موجود ہیں اور جو ہم کر رہے ہیں, لیکن اس کا اثرات نیگیٹو آ, کیوں کہ نیت نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, اندھے بہرے گونگے ہیں, اس لیے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. کر کے دیکھو, پھر دیکھو زندگی میں تبدیلی کیسے آتی ہے, پھر تمہاری سوچ و فکر کیسے بدلتی ہے. ورنہ بیٹا اسی میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اس آخر میں جا کر جسے کہتے ہیں نا کہ ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ملنا, کچھ نہیں ملنا. اس کو شاعر کہتا ہے کہ تو حرص و حورس کو چھوڑ دیا, مت دیس بدیس پھرے مارا,
قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کے نقا ہے. کیا بدیا بھیسا بیل شتر، کیا بدیا بھیسا بیل شتر، کیا کونی پلہ دربارہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، آگ دھواں اور انگارہ، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا. اس وقت پتہ چلے گا جب بنجارہ جو اٹھا کے آپ کو قبر میں ڈال دیا جائے. اس سے پہلے یہ سب کرنا اور سب بہت آسان ہے. سب سے پہلے میں نے کہا توفیق ملے گی تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو یہ باتیں جس دن سمجھ میں آئیں گی اس کے اثرات پڑنا شروع ہو جائیں گے. اور جب اثرات پڑنا شروع ہو جائیں گے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ دونوں چیزوں کو خود سوچو. یا اللہ تیرا احسان ہے، یا اللہ میں نے تو ساری کی ساری تنخواہ اپنے بیوی بچوں پہ لٹا دیا، یا اللہ اس سے صدقہ قبول فرما. مبارک ہے بھائی، یا اللہ تیرا احسان ہے. یا اللہ میں زیادہ کما نہیں سکا، یا اللہ اپنے بچوں کو زیادہ اپنے اوپر وہ کر نہیں سکا، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما دیجیے. بھائی اس کا جو جسے کہہ رہا ہے کہ اس کا ثواب کتنا زبردست. لیکن ہم اور آپ بس وہی ہے کہ ہم نے شاید صرف عبادت سمجھ لیا ہے کہ بھائی مسجد میں جا کے بیٹھ جائے. ایک بزرگ نے بڑی زبردست باتیں بزرگوں کی، اللہ والوں کی، بس یہ کہتے ہیں نا کہ ایک سو باتیں باول بہتر 100 سالہ عبادت. ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب گئے، کیونکہ پہلے کا علاقہ جو ہے بادشاہی نظام تھا، کسی کے شہزادے کسی کی حکومت الگ الگ جگہ ہوتی تھی. تو وہ صاحب دوسرا علاقہ تھا، وہاں گئے کہ کہا حضرت ہمارا جو بادشاہ ہے وہ بڑا ہی نیک ہو گیا. میں نے کہا ہے ماشاء اللہ بھی، کیا دلیل ہے اس کی؟ میں نے کہا حضرت وہ رات کو تہجد کی نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ ہر وقت تسبیح اور عبادت پہ لگا رہتا ہے. حضرت نے فرمایا وہ اپنے راستے سے پھر گیا. حضرت جی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ تو تسبیحات اس پہ لگ گیا. آپ کہہ رہے ہیں اپنی عبادت سے پھر گیا، اپنے راستے سے پھر گیا. کہ نہیں، بادشاہ کا کام ہے کہ اپنی رعایا کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرے. یہ تو وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے بھائی، رات کو تیرے پاس کوئی خرچ کرنے کے لیے رات کو اٹھ کے اللہ کو راضی کر. لیکن جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس یہ سب چیز موجود ہے، وہ بھائی اس کو اللہ کی رضا کا راستہ بناؤ نا. اور پھر دیکھو زندگی تبدیل ہوتی نہیں ہوتی. میں کہہ رہا ہوں میں بیٹھا ہوں یہاں پر اور میرے تجربات ہیں اپنی، اور میرے تجربات کیا ہے؟ یہی حقیقت ہے، گارنٹیڈ ہے. دیکھو دنیا کی کوئی چیز گارنٹیڈ نہیں ہے. کوئی انجینئر بن جائے کوئی نہیں کہہ سکتا کمائے گا، کوئی ڈاکٹر بن جائے کوئی نہیں کہہ سکتا کمائے گا. یہ گارنٹیڈ دے رہا ہوں. وہ تو 15-20 سال لگانے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں لے رہا. یہاں 1 سال لگا لو پھر دیکھو میں گارنٹی لے رہا ہوں. تو تمہاری سوچ فکر ہر چیز بدل جائیں گی. خدا ہی قسم کھا رہا ہوں، تمہارے اندر نہ تبدیلی آ گئی تو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی معاونت کر رہا ہے، کوئی اللہ کے فضل سے کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں. پہلے توفیق نہیں ملی تھا، آج تو نماز کی توفیق مل رہی ہے، اول سب کی توفیق مل رہی ہے، اول وقت میں آنے کی. یہ سب توفیق تو وہی تو عرض کر رہا ہوں، اللہ کی رضا ہی کی تو دلیل ہے. اب سیدھا پیر جوتے میں ڈال لوں، الٹا پیر ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے. یہ کیا ہوا پتہ نہیں، سیدھا ڈالا الٹا ڈالا، فوراً اللہ سے معافی مانگ لے جاتا ہوں، یا اللہ پتہ نہیں یاد نہیں آ رہا. جیسے نماز پڑھتے ہیں بھائی 2 پڑھی 3 پڑھی، یاد آیا نہیں، بھول گیا، ذہن کدھر تھا. تو اللہ ثواب زیادہ دیتا ہے کم دیتا ہے؟ زیادہ مل جاتا ہے، کیونکہ ہم نے دوبارہ نماز، یا اللہ پتہ نہیں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، دوبارہ ذہن کہیں اور بھٹک گیا، دوبارہ ہم نے نماز کے اندر ذہن لے کر آئے تو کئی گنا زیادہ ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. بھائی ہم تو ان چیزوں سے حاصل کر سکتے ہیں اپنے ثواب. تو ہمارا دماغ تو بھٹکتا رہتا ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں بھٹکانا ہے. بھٹک جائے تو اس کو لے کر آؤ، پھر تمہارا لگا 50 دفعہ ہو 50 دفعہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کے اندر نور پیدا فرما دے. اسی طرح بھائی یہ زندگی 24 گھنٹے کی زندگی، اس 24 گھنٹے کی زندگی کو جو ہے وہ ہم نے اگر کامیابی چاہتے ہو تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ زندگی کو عبادت بنا دو. سو گے تو اللہ کے حکم سے بس انشاءاللہ کچھ عرصے میں آپ دیکھو گے آپ کے اس کے علاوہ آپ کی چین آئے گا ہی نہیں. کیونکہ جب مزہ چکھ لیا تو پھر اس کے بغیر کون رہ سکتا ہے؟ جس کو اے سی میں نہیں سو سکا ہے وہ اس کو کیا پتا اے سی میں کیا ہے. لیکن ایک دفعہ مزہ چکھ لے اے سی کا تو پھر اے سی کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. یہ وہ حقیقت ہے جو بتا رہا ہوں میں. تمہیں وہ مزہ مل جائے گا کہ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. کہ جب تک مزہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے سیب بڑی اچھی چیز ہے، کھاؤ گے تو پتہ چلے گا نا کیا زبردست چیز ہے، کتنے فائدے کی چیز ہے. تعریف کرتے رہو. جس کو ہمارے بزرگوں نے اس انداز میں کہا کہ سب دیکھتے ہی رہ گئے ان کا کرام ناز، کہ نبی ہمارے ایسے، نبی ہمارے ایسے. ہاں بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ تعریف اور وہ تعریف. تو سب دیکھتے ہی رہ گئے ان کا کرام ناز، ہم تھے کہ ان کے نقش و قدم چومتے رہے. تو
کامیابی تو نقش قدم چومنے سے ہے یا ان کی تعریفوں سے؟ نہیں بھائی، اور وہ ہے نہیں ہمارے پاس، تو کامیابی کہاں ملے گی؟ ذلیل و خواری ہو گئے، کچھ بھی کر لو تو خواری اسی لیے مل رہی ہے کہ سنت نہیں ہے، طریقہ سنت کے خلاف ہے. اور جس دن یہ آ گیا بھائی سب کچھ تو کمپلیٹ ہے. اللہ کا شکر ہے مسلمان بھی ہیں، اہل حق سے بھی جڑے ہوئے ہیں، ساری چیزیں اللہ نے، ورنہ بھائی یہ صرف مسلمان ہونے کے لیے لوگوں نے اپنے نسلیں کٹوا دی، اپنے ہاتھ پیر کٹوا دیے، اپنے مال اور متا کو لٹا دیا، صرف ایک مسلمانیت کو قائم رکھنے کے لیے، ایمان کو. اور ایک اہل حق سے جوڑنے کے لیے لوگوں نے ہزار میل کے سفر کیے، 100 میل کے سفر کیے، ایک حق کی بات کو سننے کے لیے. حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات عام ہے کہ بھائی کئی 100 کلومیٹر چل کے جاتے تھے صرف ایک حدیث کی بات کنفرم ہو جائے، یہ بات ہے تو میں اس پر عمل کرنے لگ جاؤں. ہم تو آپ تو اتنا آسان ہے بھائی، بھی بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہو رہا ہے. تو لیکن پھر بھی وہی والی بات ہے کہ رکھے پارس اور بیچے تیر،